अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उज़बीन आपसे मुखातिब हैं। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि शिया फ़िरक़ा क्या है, इनका अक़ीदा क्या है। गो कि सुन्नी और शिया दोनों ही मुसलमान हैं, ताहम इनमें आपस में इस कदर इख्तलाफात क्यों हैं, और वो कौन से अक़ाइद हैं जिसकी बुनियाद पे ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, ये और ऐसे बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में आते हैं। दरअसल शिया इस्लाम का दूसरा बड़ा फ़िरक़ा है जो सुन्नी फ़िरक़े के बाद आता है। शिया फ़िरक़े के हज़रात पैगम्बर कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके अहले बैत यानी उनके ख़ानदान या उनकी नस्ल में से शिया इमामों की दीनी रहनुमाई पे अमल कर। रसूलुल्लाह का नस्ली सिलसिला सिर्फ आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए से जारी हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह के साहिबजादों की वफ़ात हो गई थी और आपकी नस्ल हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की औलाद से आगे बढ़ी। आपके नवासे आपके अहले बैत में शामिल हैं। आपके दो नवासे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन, और ये दोनों आपके अहले बैत हैं। इसीलिए शिया हजरात आपकी औलाद को भी बिल्कुल वैसे ही दीनी रहनुमाई का ज़रिया समझते हैं जैसा कि रसूलुल्लाह की तालीमात को समझते हैं। दर हकीकत शिया इस्लाम भी सुन्नी फ़िरक़े ही की तरह से कई शाखों में बढ़ चुका है। आज के दौर में सिर्फ तीन ही बड़े शिया फ़िरक़े मौजूद हैं जिनके फॉलोअर्स की तादाद खासी ज़्यादा है। इनमें से हर एक की अपनी अलग अलग तारीख़ है। चुनाचे हम इन्हें आसानी से समझने के लिए अहले शिया की तारीख़ को कई अदवार में तकसीम कर देते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से समझ सकें। पहला दौर शुरू होता है सन 632 ईस्वी से 680 ईस्वी तक। ये रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद शुरू होता है। जिस वक्त रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और मुसलमानों में क़यादत को लेकर शदीद इख्तलाफ पैदा हुआ। ये वो वक्त था कि जब रसूलुल्लाह के करीबी रिश्तेदार आपके जस्द खाकी को गुस्ल देने और आपकी तदफीन में मसरूफ़ थे। इसी दौरान मक्का और मदीना के तमाम कबायली सरदारान सक़ैफ़ा के मकाम पे जमा हुए। वहाँ पे एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया ताकि इस्लामी रियासत के लिए एक नए सरबराह को मुंतखब किया जाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इस मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम तजवीज़ किया और एक बड़ी बहस के बाद हज़रत अबू बकर को मुसलमानों का पहला खलीफा मुकर्रर किया गया। इस फैसले को रसूलुल्लाह के करीबी साथियों ने, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे, चैलेंज किया और नापसंद किया, क्योंकि उनके नज़दीक रसूलुल्लाह अपने बाद हज़रत अली को अपना जाननशीन मुकर्रर कर गए थे। सुन्नी अक़ीदा ये है कि रसूलुल्लाह ने किसी को भी बराह रास्त अपना खलीफा मुकर्रर नहीं किया था। जबकि शिया अक़ीदा ये है कि पैगम्बर खुदा ने ना सिर्फ ये कि गदीर ख़म के मौके पे, बल्कि मुतअद्दिद मज़ीद मौक़े पे भी हज़रत अली को अपना खलीफा यानी अपना नायब मुकर्रर किया था। हज़रत अली को पैगम्बर के ख़ानदान और मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद की अक्सरियत हासिल थी, जबकि दूसरी जानिब मक्के और अरब के बड़े बड़े सरदारान और ख़ास तौर पे बनु उमय्या आपके सख्त खिलाफ थे। रसूलुल्लाह की जाननशीनी का मामला ही आलम इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा मुतनाज़ा मामला बन गया और इसी की बुनियाद पे मुसलमान दो बड़े फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, यानी सुन्नी और शिया फ़िरक़ा। दोनों फ़रीक़ैन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के बारे में हज़रत अली की राय पे भी इख्तलाफ रखते हैं। सुन्नी फ़िरक़ा ये कहता है कि हज़रत अली ने इस खिलाफत को दिल से तस्लीम किया और हज़रत अबू बकर, उनके बाद उमर और हज़रत उस्मान की बैत भी की। ताहम शिया फ़िरक़ा ये कहते हैं कि हज़रत अली ने खिलाफत के इस फ़ैसले को तस्लीम ना किया और ना ही हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने इसको कबूल किया, बल्कि आप इस पे सख्त नाराज़ हुईं। ताहम मुसलमानों के वक्ती इत्तेहाद के खातिर खिलाफत का अपना दावा तर्क कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये इख्तलाफ सिर्फ सियासी ना रहा, बल्कि नज़रियाती और मजहबी शक्ल भी इख्तियार कर गया। अहले बैत की इमामत को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई। हज़रत अली चौथे खलीफा बने, मगर आपका दौर फितनों और जंगों से भरा रहा। आपके दौर में जंग जमल, जंग सफ़ीन और नहरवान की जंगें हुईं और चुनाचे आप पूरा वक्त जंगों में मसरूफ़ रहे और आपकी वफ़ात के बाद उनके बेटे
حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کر کے امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت پہ بیٹھا اور اس نے جناب امام حسین سے بیعت لینے پہ اصرار شروع کر دیا۔ تاہم امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ آپ یزید کو ایک نااہل اور ظالم حکمران سمجھتے تھے۔ اسی انکار کی بنیاد پہ آپ کے اوپر مدینہ کی زندگی تنگ کر دی گئی، چنانچہ آپ کو اپنا پیدائشی شہر چھوڑ کر مکے روانہ ہونا پڑا۔ مکے ہجرت کر کے گئے، تاہم وہاں بھی آپ کو سکون سے نہ رہنے دیا گیا اور بالآخر اہل کوفہ کی بے تحاشا درخواستوں پر آپ سن 680 عیسوی میں کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں راستے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، جہاں جناب امام حسین کو آپ کے اہل بیت اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور یہیں سے شیعات کے ایک نئے دور کا جنم ہوا اور اہل بیت کی سیاسی اور دینی قیادت کا دور شروع ہوا۔ واقعہ کربلا در حقیقت اس کی ایک شناخت۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے جب شیعہ مسلمان ایک الگ فرقہ بن کے ابھرے اور انہیں سنی خلفاء کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دور کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے اور سن 900 عیسوی تک جاری رہتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں، یہ واقعہ کربلا کا رد عمل ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شیعہ تحریک ایک نئے عزم، قربانی اور حق و باطل کی جنگ کی علامت بن کے ابھری۔ یہ واقعہ شیعہ فکر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان سے ہمدردی رکھنے والے تمام گروہ منظم ہو گئے اور شیعہ مسلمانوں نے امامت کو خلافت سے الگ اور اوپر سمجھنا شروع کر دی۔ اہل بیت، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو دینی قیادت کا اصل مانا جانے لگا۔ شیعہ عقائد، فقہ اور تصور امامت کا ایک نیا اور منظم نظام ابھرا جو سنی عقائد سے بالکل مختلف تھا۔ اسی دور میں کئی شیعہ گروہ وجود میں آئے، جیسے زیدیہ جو امام زید بن علی کو اپنا امام مانتے ہیں، اسماعیلیہ اور اثنائے عشریہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں اور آج کی سب سے بڑی شیعہ شاخ ہیں۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اپنے اپنے دور حکومت میں اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کو مستقل طور پہ اپنے نشانے پہ رکھا اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کئی اماموں کو قید کیا اور کئی کو شہید کر دیا گیا۔ ان مظالم نے شیعہ فرقے کے اندر مظلومیت اور صبر کے تصور کو مزید اجاگر کیا، اور وہ مسلسل زیر زمین تحریکوں کے ذریعے سے اہل بیت کی قیادت اور عدل پہ مبنی نظام قائم کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اگرچہ اس دور میں شیعوں کی کوئی حکومت قائم نہ ہو سکی، مگر ان کے اندر ایک سیاسی شعور بیدار ہو گیا اور کچھ علاقوں میں زیدی شیعوں نے اپنی ایک محدود اثر قائم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے یمن کے کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم کی، اور یہ دور مستقبل میں قائم ہونے والی شیعہ سلطنتوں جیسے فاطمی اور بویہی اور صفوی سلطنتوں کی فکری بنیاد بنا۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا دور جو سن 900 عیسوی سے 1500 عیسوی تک کا دور ہے۔ یہ دور شیعوں کی فکری اور نظریاتی تحریکوں سے ہٹ کے اب سیاسی اقتدار تک آتا ہے۔ اس دور میں شیعہ مکاتب فکر نے باقاعدہ اپنی ریاستیں قائم کیں اور ایک طاقتور سیاسی اور مذہبی شناخت بنائی، جیسے ادریسی سلطنت جو اہل بیت کی نسل سے تعلق رکھنے والے ادریس بن عبداللہ نے شمالی افریقہ میں قائم کی، اور یہ شیعوں کی پہلی باقاعدہ حکومت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد علوی حکومت ایران کے شمالی علاقے میں قائم کی گئی، پھر فاطمی خلافت جو سن 909 عیسوی سے لے کے 1711 عیسوی تک شمالی افریقہ، مصر اور شام میں قائم ہوئی۔ فاطمی خلافت کا نام در حقیقت حضرت فاطمہ کی نسبت سے رکھا گیا۔ اسی کے دور میں قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی گئی اور مصر میں الازہر یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ بویہی سلطنت ایران اور عراق میں سن 934 عیسوی سے 1055 عیسوی میں قائم ہوئی۔ یہ اثنائے عشری شیعوں کے حامی ہیں اور اس دور کو مورخین شیعہ صدی کہتے ہیں۔ یمن میں زیدی حکومت سن 897 عیسوی سے 1962 تک قائم رہی۔ زیدی شیعہ ائمہ نے باقاعدہ ایک مذہبی نظام حکومت قائم کیا جو 20ویں صدی تک جاری رہا۔ اس دور میں شیعہ مکتب فکر نے علم کلام، فقہ، فلسفہ اور تاریخ میں بھرپور ترقی کی۔ کئی کتب تصنیف کی گئیں، شیعہ مدارس اور علمی مراکز قائم ہوئے۔
اثنائے عشری یعنی امامیہ فقہ کا نظام منظم ہو کے ابھرا۔ اب جناب اس کے بعد شیعات کا چوتھا دور آتا ہے، جو سن 1501 سے لے کے تاحال سن 2025 تک جاری ہے۔ اس میں عالمی سطح پہ غلبہ، اپنی شناخت اور بقا کی جدوجہد اور سنیوں کی مخالفت بھی شامل ہے۔ یہ دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب صفوی سلطنت نے ایران میں اپنی حکومت قائم کی اور پہلی مرتبہ اثنائے عشری شیعات کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک شیعہ فرقہ مختلف خطوں میں مذہبی، سیاسی شناخت اور اپنی فکری حیثیت میں قائم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں مخالفتوں اور آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں صفوی ریاست قائم کی اور اثنائے عشری شیعات کو ریاستی مذہب قرار دیا۔ در حقیقت ایران ایک سنی اکثریتی ملک تھا، لیکن صفوی حکمرانوں نے اسے مکمل شیعہ اکثریتی ملک میں تبدیل کر دیا۔ یہ دور ہی دراصل ایران میں شیعات کے غلبے کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے بعد سنی حکومتوں اور شیعہ حکومتوں میں ٹکراؤ کی ابتدا ہوئی، اور صفوی شیعہ اور عثمانی سنی خلافت جو ترکی میں قائم تھی، ان کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ مذہبی بنیادوں پر شدت پسندی بڑھنے لگی اور فرقہ واریت کے جذبات پروان چڑھے۔ اسلامی دنیا دو بڑے نظریاتی مراکز میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف ایران جو شیعہ مرکز تھا اور دوسری طرف عثمانی خلافت جو سنی مرکز بنی۔ بر صغیر یعنی متحدہ ہندوستان، پاکستان میں بھی مغل دور میں شیعہ علماء کو بہت اہمیت دی گئی اور کئی علاقے شیعہ تعلیمات کے زیر اثر آئے۔ عراق اہل بیت کے مزارات کے باعث ایک روحانی مرکز بن گیا، اور نجف اور کربلا دینی اور علمی مراکز بن گئے۔ یمن اور لبنان اور اثنائے عشری شیعوں کی حکومت میں شامل رہے۔ پھر دور جدید میں ایرانی انقلاب سر فہرست ہے، جو سن 1969 میں آیا۔ جناب آیت اللہ خمینی کی قیادت تھی اور دنیا کی پہلی جدید شیعہ مذہبی ریاست قائم ہوئی۔ اس انقلاب نے دنیا بھر کے شیعوں کو سیاسی بیداری، شناخت اور خود مختاری کی تحریک دی۔ عراق، شام اور بحرین میں بھی شیعہ تحریکوں کو فروغ ملا۔ یمن میں حوثی تحریک دوبارہ زیدی شیعہ قیادت بن کے ابھری۔ پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، نائجیریا اور کئی دیگر ممالک میں شیعہ مسلک کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں ٹکراؤ ہوا، حملے ہوئے، فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات عام ہوئے۔ اس کے باوجود بھی شیعہ برادری علم، عزاداری اور مذہبی شعور اور اپنی الگ حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہیں پر میں اپنی آج کی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیعات کی ابتدا کیسے ہوئی اور انہوں نے کیسے بتدریج ترقی کی۔ امید ہے آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، گھنٹی بجا دیں تاکہ میری دی ہوئی معلومات آپ تک ضرور سب سے پہلے پہنچیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔